اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا۔ معزز سامعین و ناظرین، میں سید ظہیر صبور الگیلانی گدی نشین دربار عالیہ ڈاک بنگلہ شریف مری سے آپ سے مخاطب ہوں۔ معزز سامعین و ناظرین، آج جس اہم ایشو پر میں لب کشائی کر رہا ہوں وہ موجودہ دور میں انتہائی ضروری سمجھا جاتا ہے۔ کثیر تعداد میں ہمارے کچھ عقیدت مند ہیں، کچھ حلقہ ارادت میں بیٹھنے والے احباب ہیں، مریدین ہیں، ان کی طرف سے یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ کیا جو موجودہ نظام ہے، جو نظام جمہوریت ہے ہمارے ملک پاکستان کے اندر، کیا یہ شریعت کے آئین مطابق ہے؟ یہ شریعت کے مخالف ہے؟ کیا اس نظام کے اندر رہ کر ہم اپنی ووٹ کا حق ادا کرنے کے پابند ہیں، یا اس نظام کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے کے لیے ہم ان احباب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں جو اس سے قبل علم بغاوت بلند کر چکے ہیں اس نظام کو خلاف؟ تو اس اہم مسئلے پر گفتگو کرنے سے پہلے میں آپ کی سماحتوں کی نظر صرف دو چیزیں رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں اس کا پھر اس کے بعد فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے، کیا کہ یہ جو نظام ہے یہ ہمارے لیے موضوع ہے یا اس کے خلاف بغاوت کرنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ یہ نظام جس کو جمہوری نظام کہتے ہیں، ڈیموکریسی جمہوریت ہے کیا؟ جمہوریت میں جس کی عام ڈیفینیشن، عام تعریف یہ کی جاتی ہے کہ بندوں کو کاؤنٹنگ کیا جاتا ہے، بندوں کی تعداد کو گنا جاتا ہے اور لوگوں کی راہ معلوم کی جاتی ہے، جس میں ایک عالم کی رائے ہے، ایک پروفیسر کی رائے ہے، ایک ڈاکٹر کی رائے ہے، ایک انجینئر کی رائے ہے، ایک گونگے بہرے کی رائے بھی اسی میں شامل ہے، ایک جاہل کی رائے بھی اسی میں شامل ہے، اور ایک اس شخص کی بھی رائے شامل ہے جس کا نہ اس نظام سے کوئی واسطہ ہے، نہ کوئی تعلق ہے، نہ اس نظام کی معرفت وہ رکھتا ہے۔ اس کو جمہوریت اور اس کو جمہوری نظام کہا جاتا ہے، ڈیموکریسی کہا جاتا ہے۔ کیا قرآن کریم فرقان حمید ہمیں ایسے نظام، اس ایسے جمہوری نظام کی حمایت کرنے کا کہتا ہے، یا ایسے جمہوری نظام کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی ہمیں تلقین کرتا ہے؟ پہلی چیز میں نے یہ کہی ہے کہ عالم، محدث، مفسر، انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر، کوئی بھی صاحب علم، اس کی بھی راہ کا وہی مقام، وہی وقت اس کو حاصل ہے جو ایک عام جاہل انسان کو حاصل ہے۔ اب قرآن تو واضح دو ٹوک الفاظ میں اعلان فرما رہا ہے، کیا جاہل اور پڑھے لکھے لوگ برابر ہیں؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ کہ کیا پڑھے لکھے لوگ اور جاہل لوگ آپس میں برابر ہیں؟ قرآن تو ان کی نفی کر رہا ہے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ پڑھا لکھا بندہ اور جاہل آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ بالکل واضح اس نے اعلان فرما کر
اعلان کر دیا کہ پڑھا لکھا اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ برابری کس چیز کی ہے؟ برابری پہ ذرا غور کریں۔ برابری علم کی بنا پر ہے، تقوی کی بنا پر ہے اور سوچ کی بنا پر ہے۔ اور یہ جو نظام ہے، اس میں کھل کے آپ کو بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس نظام میں ایک طرف اہل علم لوگ ہیں، ایک طرف جو انتخاب کیے گئے نمائندہ ہیں ہمارے، جن کو ہم نے منتخب کرنا ہے، ان کی اپنی تعلیمی قابلیت یہ ہے کہ کوئی انڈر میٹرک ہیں، کوئی میٹرک ہیں، کوئی انگوٹھا چھاپ ہے، کوئی وہ لوگ ہیں جو پارلیمنٹ کے فلور میں کھڑے ہو کر اسمبلی کے اندر سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہوئے بھی اس میں بھی غلطیاں کرتے ہیں۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ رحمان ملک صاحب، جن کی آپ کے سامنے بالکل زندہ مثال موجود تھی، ان کی انتخاب کر کے ان لوگوں کو اس سیٹ تک، اس نظام کو تبدیل کرنے کے لیے، اس نظام کی سپورٹ بنانے کے لیے، اس نظام کو مزید تقویت دینے کے لیے ایک مضبوط پلر بنا کر ہم پارلیمنٹ میں خود بھیجتے ہیں، جن کی علمی قابلیت کا یہ عالم ہے کہ وہ سورۃ الاخلاص جو سورہ توحید ہے، جو عام بچوں کو بھی آتی ہے، اس کی تلاوت سے بھی قاصر ہیں۔ کیا اسلام اس نظام کی حمایت کرنے کی ہمیں اجازت دیتا ہے؟ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ پھر دوسرا جو اسلام کا نظام سیاست ہے وہ کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد، پردہ فرمانے کے بعد، جو خلافت راشدہ 30 سال تک قائم رہی، اس نے ہمیں وہ کون سا دستور عطا کیا ہے، کون سا نظام عطا کیا ہے جو ہمارے لیے سراپائے رحمت ہے، جو ہمارے لیے سراپائے برکت ہے، وہ کون سا نظام ہے؟ تو خلافت راشدہ سب سے پہلے مشاورت جن لوگوں کی گئی، جو مشاورت کے بعد خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوا، ان میں زیادہ تر جلیل القدر صحابہ کرام تھے، اور وہ صحابہ کرام تھے جو اپنے وقت کے مفتی اور اپنے وقت کے صاحب علم، صاحب معرفت، صاحب خشیت لوگ تھے، جن کے انتخاب کے بعد خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوا، اور اس کے اثرات دنیا نے دیکھے کہ خلافت راشدہ کے کیا کیا کارنامے تھے، کیا کیا ان کے معاملات تھے، اور کتنی سادگی کے ساتھ وہ اپنی زندگی بسر کرتے تھے۔ یہاں تک کہ خلیفہ کی تنخواہ کا جب مشاورت میں معاملہ اٹھایا گیا تو وقت کا خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی تنخواہ اس مزدور کی یومیہ تنخواہ کے برابر منتخب کرتا ہے کہ مجھے وہی تنخواہ دی جائے جو ایک مزدور کو یومیہ اس کی معاوضہ دیا جاتا ہے، اجرت دی جاتی ہے، اتنی تنخواہ میرے لیے مقرر کی جائے۔ پھر اس کے بعد خلافت کا چناؤ ہوتا ہے، وہی سیاست جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض سے جاری ہوئی تھی، جو سیاسی فیض تھا ان کا، جو جمہوری فیض تھا ان کا، اور جو سیاست کے لیے انہوں نے ایک دستور عمل قرآن کی صورت میں ہمیں عطا کیا تھا، حدیث نبوی کی صورت میں ہمیں عطا کیا تھا، وہ خلافت مزید سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں ان باہمی مشاورت کے بعد پایہ تکمیل تک پہنچتی ہے، اور خلیفہ وقت دنیا کے اندر ایک بہترین فوجی نظام قائم کرتے ہیں،
بہترین تعلیمی نظام قائم کرتے ہیں، بہترین نہری نظام قائم کرتے ہیں، بہترین فوجی یونیفارم کا نظام قائم کرتے ہیں، اور بہترین جنگ و جدل کے لیے آلات کی ایجاد کے لیے ایک نظام قائم کرتے ہیں۔ اور وہ خلیفہ وقت جو ایک سیاست کے لیے ایک نظام سیاست کا فیض لے کر دنیا کو عطا کر رہے تھے، یہاں تک کہ ان کی سیاست، ان کی خلافت، ان کا نظام، ان کی جمہوریت انسانوں تک ہی محدود نہ تھی کہ ایک انسانوں تک، یہاں جی یہ انسانوں تک کہ ایک انسانوں کو نواز دیا جائے، کسی کے پاس کوٹھی کار بنگلہ نہیں تو اس کو گھوڑے یا کار بنگلے خرید کے دے دیے جائے، نہیں، یہاں تک کہ وہ خلیفہ وقت جس نظام کی پرورش کر رہے تھے، جس نظام کی بنیاد رکھ رہے تھے، جس نظام کو مزید پروان چڑھا رہے تھے، وہ خلیفہ وقت اعلان فرما رہے ہیں کہ اگر نہر فرات کے کنارے ایک کتا پیاسا مرتا ہے، بھوکا مرتا ہے، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جائے گا۔ ان کے وصال کے بعد پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت دیکھیں، وہ ہمیں کس طرح سیاسی لحاظ سے سپورٹ کر رہی ہے، اور اس دور میں کہ جس دور میں اسلام ابھی پھیلے ہوئے چند سال ہوئے تھے، لوگ اسلام کی اتنی معرفت نہیں رکھتے تھے، اسلامی نظام کی معرفت نہیں رکھتے تھے، اور وہ اہل عرب جو شروع سے ہی ایک تکبرانہ سوچ رکھتے تھے، جہالت کوٹ کر جن کے اندر بری ہوئی تھی، ان کو بدلنے کے لیے ایک نظام اسلام نے ہمیں عطا کیا تھا، ایک جمہوری نظام عطا کیا تھا، ایک سیاسی نظام عطا کیا تھا، ایک معاشی نظام ہمیں عطا کیا تھا۔ اس نظام کی اپلائی کیا، اس کو نافذ العمل میں عمل کیا، اس کے نفاذ کے بعد دنیا نے دیکھا کہ 22 لاکھ مربع میل کے اوپر اسلام کی سلطنت قائم تھی، یہاں تک کہ غیر مسلم بھی تحفظ کے لیے، امان کے لیے، پناہ کے لیے، اپنی عزتوں کی تحفظ کے لیے، اپنی عزتوں کی بقا کے لیے، اپنی نشو و نما کے لیے، اپنی نسلوں کی پرواہ کے لیے، نسلوں کو مزید تقویت دینے کے لیے یہود و نصارہ بھی آ کے اس نظام کے اندر اپنی زندگیاں گزار رہے تھے۔ لیکن افسوس، صد افسوس، اسلام نے جو ہمیں نظام دیا تھا، اسلام نے ہمیں جو نظام دیا تھا، ہم نے اس نظام کو چھوڑ کر، اس سارے نظام کو چھوڑ کر، دور پھینک کر ایک ایسے فرسودہ نظام کو لے آئے جس کو ایک جمہوریت کا، ڈیموکریسی کا نام ہم نے دے دیا۔ وہ ڈیموکریسی کیا ہے؟ موجودہ ڈیموکریسی، وہ جمہوریت کیا ہے؟ وہ جمہوریت صرف چند خاندانوں کے اوپر، چند خاندانوں کے نصیبوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور غریب، بے بس، بیوہ اور بے سہارا لوگوں کے خون اور پسینے کو نچوڑ رہی ہے، نچوڑ کر ان چند خاندانوں کو مضبوط کر رہی ہے، اور وہ چند خاندان اپنی عیاشیوں کے لیے فارن کنٹریز کے اندر کوئی جزیرے خرید رہے ہیں، کوئی فلیٹ بنا رہے ہیں، کوئی بڑے بڑے ہوٹل بنا رہے ہیں، کوئی بڑی بڑی اسٹریٹ خرید رہے ہیں، کوئی بہت بڑے بڑے بزنس مین بن چکے ہیں۔ وہ تو دور، ان کی نسلیں بھی اتنی مضبوط ہو چکی ہیں اس فرسودہ نظام سے مستفیض ہو کر، فائدہ اٹھا کر، اور ہم بیوقوف اور احمق لوگ پھر ان کو تقویت دے رہے ہیں، پھر ان کو مضبوط کر رہے ہیں، اور لوگوں کو اس طرح گمراہ کیا جاتا ہے کہ یہ ووٹ قوم کی امانت ہے، اور امانت ادا کرنا نہ کرنے کے بارے میں روز محشر پوچھا جائے گا۔ ارے نادانو، یہ اپنی امانت ان چور ڈاکو کے ہاتھوں میں دے رہے ہو جو کل تمہاری گردنوں کو کاٹ کر تمہاری ہلاکو خان کی طرح تمہاری کھوپڑیوں کے مینار بنا دیں گے۔
چنگیز خان اور ہلاکو خان ہیں یہ اپنے وقت کے. اس لیے مولانا ابو کلام آزاد علیہ رحمہ نے فرمایا تھا کہ میں پاکستان کی مخالفت نہیں کرتا، پاکستان کے اینٹی نہیں ہوں، ایک نئی مسلم اسٹیٹ بننے کے اینٹی نہیں ہوں میں، اور نہ میں مسٹر جناح کی مخالفت کرتا ہوں. مجھے دور سے دیکھ رہا ہوں، اپنی معرفت کی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں کہ جس ہندوستان کی تقسیم کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ہندوستان امرتسر تک جو لاہور کے قریب بارڈر ہے، امرتسر تک جو مسلمانوں کی اکثریت ہے امرتسر، وہاں تک تو ہندوستان کے قبضے میں آ جائے گا تقسیم کے وقت، اور مسلمانوں کو چند علاقوں پر محیط ایک اسٹیٹ دے کر، ایک ریاست دے کر محدود کر دیا جائے گا، اور اس ریاست کے اندر ایسا فرسودہ نظام نافذ کر دیا جائے گا، اور ایک ایسی فوج آرمی اس کو منتخب کر دی جائے گی جس کا پہلا جنرل بھی آپ دیکھ لیں کون ہے، پہلا جنرل بھی کون ہے جس فوج کا، کیا وہ مسلم ہے یا نان مسلم ہے، کون ہے آپ خود دیکھ لیں. اور ایسی آرمی اس کو دے دی جائے گی، ایسا تعلیمی نظام اس کو دے دیا جائے گا، اور اس ملک کے اندر اشرافیہ کو بٹھا دیا جائے گا، اور 27 خاندانوں کی حکمرانی قائم کر دی جائے گی، جو اس ملک کے غریب اور غیور عوام مسلمانوں کو کہ خون پسینوں کو نچوڑ کر اپنی عیاشیوں کے اڈے بنائیں گے. اور اس ملک کو ایک وقت آئے گا، اللہ نہ کرے ان کی بات سچ ثابت ہو، اللہ نہ کرے، یہ ملک ہے تو ہم ہیں، اسی کے ساتھ ہماری عزتیں ہیں، اسی کے ساتھ ہماری بقا ہے، بقول ان کے کہ ایک وقت آئے گا تو یہ ہندوستان جس طرح تقسیم ہو رہا ہے وہ ملک خدا داد بھی تقسیم ہو کر ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا. آج ابو کلام آزاد کی ایک بات بالکل واضح دو ٹوک ہو رہی ہے، سامنے نظر آ رہی ہے. یہ جمہوری نظام نہیں ہے، یہ ایک بدماشی نظام ہے، ایک فرسودہ نظام ہے، ایک کرپٹ نظام ہے جو کرپٹ مافیا کو پروموٹ کرتا ہے، جس کا اسلام سے، امانت سے، امانداری سے دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں. یہ کیسا نظام ہے، کیسی جمہوریت ہے جس میں ایک مرغی چور 14 سال 20 سال جیل میں پڑا رہتا ہے، اور ایک کرپٹ چور ڈاکو چند پیسے دے کر وقت کے ججوں کو بھی خرید لیتا ہے، وقت کے جرنیل کو بھی خرید لیتا ہے، وقت کے اعلیٰ ایوانوں کے اندر بھی اپنے پیسے کو لگا کر بے گناہ اور بے خطا ثابت ہو جاتا ہے. اور وہی جاہل عوام جس کے لیے اٹھ کھڑی ہوتی ہے کہ فلاں زندہ باد، فلاں زندہ باد، فلاں زندہ باد. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ ہمیں انقلاب کے لیے اٹھنا ہے یا اس کرپٹ مافیا کو پروموٹ کرنے کے لیے اٹھنا ہے. قرآن واضح کہتا ہے، دو ٹوک الفاظ میں کہتا ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، تعاونوا علی البر والتقوی تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ نیکی اور بلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، مدد کریں، اس کے محمن ثابت ہو جائیں، اس کی حل کے لیے نکلیں، اور برائی کے لیے ایک دوسرے کی مدد نہ کریں، تعاون نہ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ نہ چلیں جس میں برائی کا آپ کو خدشہ ہو. اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ کرپٹ مافیا اور یہ جو ہمارے چند ہر طرح کے ٹیکسز کے طور پر ہمارے اوپر لگا کر اپنی تجوریوں کو بھر رہے ہیں، اور غریب روز غریب سے غریب تر ہو رہا ہے، اور امیر روز سے امیر تر ہو رہا ہے. اہل ایمان، میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، خدا را انقلاب کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، علم جہاد بلند کیجئے، اس نظام کے خلاف، اس فرسودہ نظام کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، جس نظام کی بیس رشوت پر ہے، سود پر ہے، شراب پر ہے، اور دنیا کے ہر برائی کے اوپر ہے،
جس نظام کے میں بینک سود پر لوگوں کو قرضے دے رہے ہوں اور عوام کے اندر سود کی نظام کو ڈالا جا رہا ہو، یہاں تک کہ سود کا سب سے ادنی درجے کی سزا یہ ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ 72 مرتبہ بدکاری کرنے سے بھی برا کا فعل ہے۔ جس سود کو ہم اپنے پیٹوں میں لے لے کے بھر رہے ہیں، ڈال رہے ہیں، اور یہ ہمارا بینکاری نظام سراسر سود کے اوپر ہے، اور اس سود کو پروموٹ کرنے والی صرف یہی نظام ہے، جمہوریت ہے ہمارا۔ لہٰذا مکمل طور پر الیکشن سے اس فرسودہ نظام کے تحت رہ کر جو الیکشن لڑ رہے ہیں، میں ان سے بھی التماس کرتا ہوں کہ علم جہاد بلند کریں اور خلافت کے لیے اپنے آپ کا چناؤ کریں، اور خلافت کا نظام جب تک اس ملک کے اندر نہیں آئے گا اس وقت تک غریب سے غریب تر ہوتا رہے گا، اور امیر سے امیر تر ہوتا رہے گا، اور روز محشر ہمیں پوچھا جائے گا کہ تم نے عقل اور شعور عطا کیا تھا، معرفت عطا کی تھی، کیا تمہیں فقط اسی لیے دنیا میں بھیجا تھا کہ تو نماز پڑھتا رہے، روزہ رکھتا رہے، حج کرتا رہے، سارے کام تو کرتا رہے، اپنے گھر کو تو صاف کرتا رہے، لیکن وہ گندگی، وہ کوڑا، وہ غلاظت تو جو تیرے گھر کے باہر پڑی ہے، جو پورے معاشرے کو بگاڑ رہی ہے، پورے نظام کو خراب کر رہی ہے، تو اس گندگی اور غلاظت کو نہ اٹھائے، بلکہ خود اپنے گھر کو تو صاف کرتا رہے، نمازوں سے، روزوں سے، حج سے، زکوٰۃ سے، تسبیح و تحلیل سے، لیکن وہ جو باہر کوڑا اور گند پڑا ہوا ہے، ناسور بن کر جو پورے معاشرے کو بگاڑ رہا ہے، تم نے اس کی صفائی کے لیے کیا کیا؟ یہ ہمیں پوچھا جائے گا۔ جب ہم سے پوچھا جائے تو ہم اللہ کے حضور یہ جواب دے سکیں کہ اے مالک، ہم سے جو ممکن تھا ہم نے علم جہاد بلند کیا تھا، جو ممکن تھا ہم کر گئے۔ اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ ہمیں ہدایت کاملہ عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم نے کہا، میں نے کہا، اس پر مجھے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔